بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسی مشکلات کا سامنا کیا ہے جہاں سب کچھ بے بس لگے؟ اگر میں کہوں کہ ان مسائل کا حل سورہ الطلاق میں موجود ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے سورہ الطلاق کا تعارف۔ اس سورت کا نام الطلاق ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی طلاق ہے۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورت میں طلاق اور اس کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ترتیب کیا ہے اور یہ کب نازل ہوئی؟ سورت الطلاق قرآن مجید کے 28ویں پارے میں شامل ہے۔ یہ مدنی سورت ہے یعنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ الطلاق کا مرکزی موضوع یعنی مین موضوع یہ ہے کہ سورہ الطلاق میں نکاح اور طلاق کے احکام اور مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں تو انہیں کس طرح حل کیا جائے، اور طلاق کے بعد عورت کی عدت، نان و نفقہ اور رہائش کے احکام کیا ہیں۔ آئیے اب جان لیتے ہیں کہ سورہ الطلاق کا پس منظر کیا ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب بعض مسلمان طلاق کے معاملات میں لاپرواہی برت رہے تھے اور طلاق کے بعد عورتوں کے حقوق کو نظر انداز کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں طلاق کے شرعی اصول اور عورتوں کے حقوق کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ اس سورت کے اہم موضوعات جانتے ہیں۔ طلاق کے اصول، طلاق کے صحیح طریقے اور اس کے احکام کو تفصیل سے اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ عدت کا حکم، عورت کے لیے عدت کا دورانیہ اور اس کے دوران کے احکام بتائے گئے ہیں۔ تیسرا یہ کہ نان و نفقہ، طلاق کے بعد عورت اور بچوں کے مالی حقوق اور ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے اللہ سے ڈرنے کی تاکید، یعنی طلاق کے معاملات میں اللہ کے احکام کی پاسداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آخری پوائنٹ اللہ کی مدد اور تقوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے راستے آسان کرنے اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ الطلاق کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہوں گی۔ آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے: اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ آیت نمبر 2 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب وہ اپنی مدت یعنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے الگ کر دو، اور 2 عادل گواہوں کو گواہ بنا لو، اور اللہ کے لیے گواہی قائم رکھو۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے: اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یقیناً اللہ اپنا حکم پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے: اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے بچے کے پیدا ہونے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے: یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ دور کر دیتا ہے اور اس کے اجر کو بڑا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: انہیں وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق، اور انہیں ایذا نہ دو انہیں تنگ کرنے کے لیے،
اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ ان کا حمل وضع ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کا معاوضہ دو اور باہم نیکی سے مشورہ کرو، اور اگر تمہیں مشکل پیش آئے تو کسی اور عورت سے دودھ پلوا لو۔ آیت نمبر 7 میں ہے، صاحب حیثیت کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے پاس کم ہو وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اللہ تنگی کے بعد آسانی فراہم کرے گا۔ آیت نمبر 8 میں ہے، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں شدید عذاب دیا۔ آیت 9 کا ترجمہ، پس انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کے انجام کا انجام خسارہ ہی تھا۔ آیت 10 میں ہے، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اے اہل عقل جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل فرمائی ہے۔ آیت 11 میں ہے، ایک رسول جو تم پر اللہ کی واضح آیات تلاوت کرتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ نے ان کے لیے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ آخری آیت 12 میں ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان اور زمین بھی اتنی ہی بنائی، اللہ کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ نے ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے۔ سورہ طلاق کی اہمیت و فضیلت پہ بات کر لیتے ہیں اب۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام کو نہایت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق جیسے نازک معاملے میں اسلام کی رہنمائی کتنی جامع اور واضح ہے۔ تقویٰ اور اللہ پر بھروسے کی تلقین۔ سورہ طلاق میں بار بار اللہ سے ڈرنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی فضیلت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا کبھی مشکلات میں نہیں پھنستا، بلکہ اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ رزق کے اسباب میں اضافہ۔ اسی صورت کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورہ الطلاق کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مشکلات کے بعد آسانی کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تنگی کے بعد آسانی فراہم کرے گا۔ یہ آیت ہمیں صبر اور اللہ پر توکل کی تلقین کرتی ہے کہ مشکلات کے بعد اللہ ضرور آسانی عطا فرمائے گا۔ یہ اب جانتے ہیں اس سورت کی تلاوت کے فضائل کیا ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ الطلاق کی تلاوت کرنے والا شخص اگر مشکلات یا رزق کی تنگی کا شکار ہو تو اللہ اس کے لیے آسانیاں اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص روزانہ اس سورہ کی تلاوت کرے اللہ اسے مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے اور غیر متوقع ذرائع سے رزق عطا کرتا ہے۔ سورہ الطلاق کا پیغام اور اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ الطلاق کی اہمیت اس کی رہنمائی اور فضیلت میں پوشیدہ ہے۔ یہ ہمیں طلاق جیسے حساس معاملے میں تقویٰ، اللہ پر بھروسہ، صبر اور مشکلات میں اللہ سے مدد مانگنے کی تعلیم دیتی ہے۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اللہ خود ہماری مشکلات کا حل پیدا فرماتا ہے۔ اگر آپ زندگی کے مسائل، تنگ دستی یا مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو دل سے سورہ الطلاق کی آیات کی تلاوت کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔
جزاک اللہ۔